اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 چل رہی تھی، 93 ابھی آدھی ہوئی تھی آیت۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا کہ پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو کیا کہا؟ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا، اور پلا دی گئی ہے، گھول دی گئی ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا اشربا یشربو اشرابا، افعلا یفعلو افعالا، باب افعال سے۔ عام لفظ جب باب افعال میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے کہ شاربا اس نے پیا، اشربا اس نے پلایا، خراجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا۔ یہ مفہوم جب عام لفظ آتا ہے تو وہ خود پہ کام ہوتا ہے، لیکن جب باب افعال میں جاتا ہے وہ کسی اور پہ ہو جاتا ہے۔ تو اشربا اس نے پیا، اشربو اشربا اس نے پلایا، اشربو اسے پلایا گیا، اشربو ان سب کو پلایا گیا، ان سب کو پلا دیا گیا، گھول کر مکس کر دیا گیا، یوں مطلب ہے مفہوم۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں گھول دی گئی ہے، العجل بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بچھڑے کو معبود ماننے والی جو خصوصیت ہے وہ نا یوں سمجھو کہ گھول دی گئی ہے۔ کل کہہ دو، بئس ما کتنا ہی برا ہے، یا امرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بھی جس کے ذریعے ایمانکم تمہارا ایمان، کتنا ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے اس چیز کا، ان کنتم مومنین اگر تم مومنین ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو کتنی ہی بری چیزوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز بتانے والی ہے کہ یہ نا میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کی، شاید نہیں بتایا، ان کی نا ایک عادت تھی، یہ نا زبان کو موڑ موڑ دیا کرتے تھے تھوڑا سا نا، اور عام الفاظ نکالتے تھے ایسے تھے جیسے اسینا کو یوں پڑھتے ہوں گے اسینا، سننے والے کو لگتا تھا اطعنا پڑھا ان لوگوں نے۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا ان کی خصوصیت دیکھ لو کہ جب ان کو کہا گیا کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑو تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ کی، مومنین کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں؟ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم اطاعت کیے، یعنی ہم نے سن لی بات، یہ سمجھ بھی آ گئی، ہاں اب ہم اطاعنا، ہم اطاعت بھی کریں گے۔ یعنی ایک طرف مسلمانوں کی یہ خصوصیات ہے اور ایک طرف یہودیوں کی کیا خصوصیات تھی؟ یہ۔ اور ہم دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں سارے احکام، سارے بیان بھی سن رہے ہیں، سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، پھر بھی اس میں کیڑے نکالتے ہیں، یہ کیوں ناجائز ہے، یہ وہ، اور مانتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ اور ہمارا بھی یہی حال ہے، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھول کے پلا دی گئی تھی، ہمارے دل میں دنیا کی محبت گھول کے پلا دی گئی ہے۔ کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی ہی بری چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا ایک بہت اہم سٹیپ بیان کیا ہے، اور جو صرف اس میں نہیں، وہ ہماری زندگی میں بھی، ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایک نا قانون نہیں، ایک لا بیان کیا ہے، ایک ٹیسٹ کیا ہے۔ تو یہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم لوگ کتنے پانی میں ہو تو یہ ٹیسٹ لگاؤ اپنے اوپر، یہ ٹیسٹ کرو۔ اب وہ ہے کیا؟ کل کہہ دو، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار الآخرت آخرت کا گھر، دار کہتے ہیں گھر کو، اگر آخرت کا گھر جو ہے اگر تمہارے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو، تمنوا یہ تبینہ یا تبینوا والا ہے، فتمنوا الموت پس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ٹیسٹ بیان کر دیا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے نا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، اور وہ کہتے تھے نا وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، بھی یہ کہتے تھے کہ بھی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر ہم یہودی اور عیسائی، ہم لوگ ہی نصارہ، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس بندے کو اتنا یقین ہو کہ بھئی میں جیسے ہی مروں گا میں نے جنت میں ہی جانا ہے، آخرت میرے لیے، میرے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کی کیوں خواہش نہیں ہوگی کہ وہ فوراً اپنے آپ کو مرنے کی خواہش کرے کہ میں ابھی مر جاؤں؟ کیونکہ یہ دنیا میں تو گھٹن زدہ زندگی لگتی ہے کہ دنیا میں کچھ خواہشات پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، اور ہم اگر کوئی نظام بدلنے کی یا اس طرح کوئی کوشش بھی کریں تو ہماری کچھ کوششیں رائگاں چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اور کچھ کوششوں کا پھل مل جاتا ہے۔ تو یعنی دنیا تو ایسی ہے کہ جس میں سب کچھ نہیں ملنے والا۔ تو پھر ہم میں سے جو بھی سینسیبل بندہ ہوگا وہ واقعی یہی کہے گا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔
اب ہم بھی دیکھ لیں، ہم میں سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جانا جنت میں، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو پھر کیا ہے کہ موت کی خواہش کرو کہ ہاں بھی مجھے ابھی موت آ جائے۔ اب یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی لوگ بھی جانتے ہو کہ ہم میں سے کوئی یہ خواہش نہیں کرتا، کیونکہ دنیا سے محبت ہی ہمیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم موت کی خواہش تو کیا، موت کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کوئی موت کی بات کر بھی دے تو ہم پتہ نہیں استغفر اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے پتہ نہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ ابھی آیت جو ہے نا مکمل نہیں ہوئی، یہ ویسے 94 ہوگی، ابھی یہ مضمون مکمل نہیں ہوا، تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔